الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے خصوصاً ہمارے شہر مظفر نگر و اطراف میں دینی مدارس کے طلباء اور وہاں کے اساتذہ کے اندر یہ ماحول بنا ہے کہ محفل نعت اور محفل قرات جگہ جگہ منعقد ہو رہی ہے۔ اس سے ایک طرف تو ہمارے طلباء اور طالبات کی جو خفیہ صلاحیتیں ہیں، قابلہ صلاحیتیں ہیں، ان کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور چونکہ آج کا دور کمپٹیشن اور مسابقوں کا ہے تو اس طرح سے مسابقوں میں شرکت کر کے طلباء کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور ان کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ جہاں تک نعت کی بات ہے تو نعت بذات خود ایک ثواب کا کام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی بہت سے صحابہ سے حضور کی شان میں نعت گوئی ثابت ہے۔ صحابہ کرام میں یوں تو کثیر تعداد میں شعراء موجود تھے، لیکن ان میں سے 3 حضرات کو شعراء رسول اور شاعران دربار رسالت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةٌ نے صحابہ کرام کو اسلام کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں کثرت سے اشعار کہنے کا موقع فراہم کیا، اور اسی طرح زمانہ رسالت سے نعت گوئی کا مبارک سلسلہ شروع ہوا، اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صاحب دیوان شاعر ہیں۔ ان کے دیوان کا پہلا قصیدہ جو فتح مکہ سے پہلے انہوں نے کہا تھا، اس کے 2 شعر تو ایسے ہیں جن کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ نعت شریف کی غیر معمولی اہمیت و فضیلت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ سیرت ابن ہشام اور سیرت حلبیہ وغیرہ کتب سیرت میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے کثرت سے قصائد ملتے ہیں۔ مذکورہ تینوں صحابہ کے علاوہ حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قصیدہ بانت سعاد زبان و بیان کے لحاظ سے ایک شاہ کا درجہ رکھتا ہے، ایک شاہکار کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت کعب بن زہیر نے اسلام لانے کے موقع پر جب یہ مبارک قصیدہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھا تو آپ نے خوش ہو کر اپنی چادر مبارک اتار کر حضرت کعب کو دے دی۔ نعت گوئی کی اہمیت اور قدر و منزلت اس جہت سے بھی ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان اور دین کی پہچان ہے، اور نعت پاک آپ کے ساتھ عشق و عقیدت کا قولی و عملی اظہار ہے۔ لہذا جذبہ عشق رسول کو پروان چڑھانے کے لیے نعت گوئی ایک ضروری امر ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ جامعہ فیض ناصر کے تحت ہر سال ایک نعتیہ مقابلے کا انعقاد کر کے طلباء کے لیے ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور مزید طلباء کے اندر اس کا شوق و ذوق پیدا ہو، اور انعامات سے نوازا جاتا ہے ان کو، تاکہ طلباء کے اندر اور زیادہ شوق پیدا ہو۔ اس میں جو معاونین ہیں اس پروگرام کے انعقاد میں جو حصہ لیتے ہیں مالی اعتبار سے یا جس اعتبار سے بھی، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ اجر کے مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔